بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن کریم میں جباربا، عطا اور طغا کی کہانیاں بیان کی ہیں، جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے، جو رب العالمین جل فی علہ کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ جھوٹ، فریب اور افتراء کرتے ہوئے شریک بنا لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، کیوں نہ کہ وہ عزیز و حکیم ہے، اور انہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ان کا ذکر بڑے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی عزیز کتاب میں محفوظ کر دیا۔ آج ہم تاریخ کے صفحات پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ارادے سے ان کی قوم کی کہانیوں سے واقفیت اور سکن جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی اصحاب الایکہ، وہ قوم جنہوں نے اللہ عز و جل کا انکار کیا۔ اللہ عز و جل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں، جیسا کہ ہمارے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بشر ہیں جو زمین سے باہر، یعنی 7 آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان پر وفات پا گئے۔ وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، بلکہ اس کے لیے نہیں کہ ان کی قوم کافر تھی، بلکہ معاملہ تو مختلف تھا۔ ان کی قوم نافرمان تھی اور کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتی تھی، مگر وہ اللہ عز و جل کے موحد تھے۔ یہ نبی علیہ السلام پہلے مرسل تھے جو زمین پر آئے۔ انہوں نے فساد کے خلاف جہاد کیا، معروف کا حکم دیا اور منکر سے روکا۔ وہ شرک یا کفر کے خلاف جنگ کرنے نہیں آئے، بلکہ گناہوں اور معاصی کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے، کیوں نہ کہ کھلم کھلا گناہ کرنا ایک بہت بڑا فساد ہے۔ جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اسے مفسد سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب اس نبی کریم کو جانتے ہیں، ان کا نام بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ یہ جو معلومات ہم تک پہنچی ہے بہت ہی معمولی ہے، لیکن ہم آپ کو ایک آسان فہم کہانی میں بیان کریں گے تاکہ ہم سب اسے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہماری آج کی کہانی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہ حقیقت کہ آیا وہ آج تک زندہ ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک سادہ سی کہانی سناتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ یہ ملاقات آسمان پر ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا اور معراج کے واقعہ میں آسمانوں پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ محمد ہے۔ پھر چوتھے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور جبرائیل علیہ السلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک کریم شخص کو دیکھا۔ جبرائیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادریس ہیں جنہیں اللہ نے بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی اس ملاقات کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، محمد۔ انہوں نے کہا، کیا انہیں بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے کہا، مرحبا، خوش آمدید۔ پھر میں ادریس کے پاس پہنچا۔ جبرائیل نے کہا، یہ ادریس ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا،
مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو شیث علیہ السلام کے شریک پر بلاتے اور اللہ کے حکم سے مزید احکام دیتے۔ جب قابیل کی اولاد کا فساد بڑھا اور انہوں نے مومنین پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے پہلے شخص تھے اور وہ پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ انہوں نے ایک فوج تیار کی اور فسادوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بلند مقام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد زمین پر صرف 2 نسلیں باقی رہ گئیں، شیث علیہ السلام کی صالح نسل اور قابیل کی فاسد نسل۔ اگرچہ وہ سب توحید پر تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر ابلیس نے قبائل کی نسل کو معاصی اور فواحش کی تحکیم دی۔ ابلیس نے صرف قابیل کی نسل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ مزید کوششیں بھی کرتا رہا۔ ابلیس نسل شیث علیہ السلام سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کے دوران فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں، کیونکہ نسل شیث مضبوط ایمان والے تھے اور اصلاح کا کام کرتے تھے۔ وہ معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے تھے اور شیث علیہ السلام کی شریعت پر مضبوطی سے قائم تھے۔ ابلیس جو اللہ کی لعنت کا شکار تھا، انہیں کبھی گمراہ نہ کر سکا۔ جب بھی ابلیس ان کے پاس گناہ و فواحش کی تعلیم دینے جاتا، نسل شیث کے مصلحین اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، معروف کا حکم دیتے اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی یاد دلاتے، جس سے لوگ نصیحت پکڑتے اور عبرت حاصل کرتے۔ جب ابلیس نے اپنی ناکامی کو محسوس کیا تو اس نے ایک مکرہ چال سوچی۔ اس نے دیکھا کہ نسل قبیل کی عورتیں زیور و زینت میں بہت آگے ہیں۔ ابلیس نے شیث نسل کے کچھ مردوں کو بہکانا شروع کیا اور ان کے وسوسے کامیاب ہوئے۔ اس کی تاریخ میں پہلی بار زنا کا واقعہ پیش آیا جو نسل شیث اور نسل قابیل کے درمیان ہوا۔ ابلیس نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ عورتوں کو مزید گناہوں میں ڈالتا گیا۔ نسل شیث میں اطلاع کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور گناہوں اور فواحش کی کھلم کھلا مظاہرے بڑھنے لگے۔ مفسدین نے مالحین کے خلاف جنگ شروع کی، حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیا۔ گناہوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس بدتر صورتحال میں کوئی بھی شخص گناہ کے خلاف آواز نہ اٹھاتا یا اس کا انکار کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس بگڑے ہوئے حالات میں ایک دن ایک بچہ پیدا ہوا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ فلسطین میں پیدا ہوا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بابل میں اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ مصر میں۔ اس بچے کا نام نبی اللہ ادریس علیہ السلام تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لمبے قد کا تھا، مضبوط ہڈیوں والا اور پتلے جسم کا مالک تھا۔ ان کی داڑھی گھنی تھی اور چلتے وقت وہ اپنے قدموں کو دیکھتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھا اور صحیفے لکھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کپڑے پہنے، جبکہ اس وقت لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ نبی اللہ ادریس علیہ السلام ایک زاہد اور عابد انسان تھے، جبکہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ادریس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے اور اطلاع کی کوشش کی۔ ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور لوگوں میں تبدیلی آنے لگی۔ ان کے ارد گرد نیکی اور ایک خوبصورت حلقہ بنتی گئی۔ لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے اور ادریس علیہ السلام کا نام ہر جگہ پھیلنے لگا۔ انہوں نے لوگوں کو کل کی نصیحت کی اور ان کے گناہوں اور فواحش کے بارے میں خبردار کیا۔ بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی، مگر کچھ لوگ ابلیس کے قابو میں تھے، اللہ کا ذکر بھول چکے تھے، گناہوں، آثام، زنا، شہوتوں اور شہوات کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحین دوبارہ آ چکے ہیں اور ان کے سربراہ نبی اللہ ادریس علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور بے شرمی سے ادریس علیہ السلام اور ان کے ساتھ کی کردار کشی شروع کی۔ انہوں نے جھوٹ کہا کہ یہ لوگ سخت گیر ہیں جو لوگوں پر وہ چیز حرام کرنا چاہتے ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔
یہ وہی گندم سیاست ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں فسق و فجور، کفر و شرک، گمراہی اور بہتان کے پیروکار اپنا رہے ہیں تاکہ دین کی بنیاد اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شکوک و شہاب پیدا کر سکیں۔ انہوں نے جھوٹ کہا کہ صحیفہ شیس علیہ السلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے یا عورت سے لطف اندوز ہونا حرام ہے، اور اس طرح وہ اپنے گناہوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو بار کرنے لگے اور لوگوں کی باور کرنے کی کوشش کرتے کہ ادریس اور ان کے ساتھی سخت گیر اور گمراہ ہیں۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور ان پر اور ان کے ساتھیوں پر جنگ مسلط کرنے کا ارادہ کیا۔ ان مفسدین نے بہت بڑی فوج تیار کی تاکہ ادریس اور ان کے مصلحین کو ختم کر سکیں۔ ادریس علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو حق کی طرف راغب کیا تھا، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ علماء اس معاملے پر دو اقوال میں منقسم ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور ان لوگوں نے نبی اللہ کے خلاف جنگ کر کے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی فوج تیار کی اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے ان کے خلاف شدید جنگ کی۔ دوسرے قول جو کہ زیادہ معتبر ہیں، ان کے مطابق ادریس علیہ السلام نے جنگ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال کی حکم نہیں دیا بلکہ صرف پیغام پہنچایا کہ حکم دیا، کیونکہ یہ لوگ کافر نہیں تھے بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر رہے تھے۔ وہ مشرک نہیں تھے، صرف نافرمان تھے۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ ہجرت کریں، کسی دوسری جگہ جا کر اپنی دعوت جاری رکھیں۔ جو لوگ ادریس علیہ السلام کی مجلس میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔